اس وقت جی راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیمپین میں بزی ہیں، کیمپین جاری ہے، گہما گہمی ہے. ہم نے ان سے بڑی مشکل سے ٹائم لیا ہے اور بڑا شکریہ جی راجہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے راجہ صاحب بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے حوالے سے، اس کے بعد پھر ہم گجر خان کی سیاست پہ آ جائیں گے. بلاول صاحب نے فرمایا کہ تنخواہیں دگنی ہو جائیں گی، اس کا ہمارے پاس پلان ہے. 300 یونٹس ہم دیں گے بلو پاورٹی لائن میں جو لوگ رہ رہے ہیں، سولر پینل ملے گا، کسانوں کے لیے فصلوں کی انشورنس ہوگی. اچھا 78 ٹریلین روپیز کی لائبلٹیز اور قرض ہیں پاکستان پہ، تو اس فائنینشیل سٹیٹس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو منشور ہے یہ پاسبل ہے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتے ہوئے؟ بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2008 کی حکومت تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا تھا، اسی طریقے سے پینشنز میں 100% اضافہ کیا تھا. ہم بجلی کا بل اس وقت 4 روپے کا دیتے اور جو لائف لائن کسٹمرز تھے ان سے میں 2 روپے یونٹ لیتا تھا. تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پلان کر لیتے ہیں، آپ امیروں سے لیتے ہیں تو غریبوں کو دیتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ سبسڈی جو ہے وہ امیر بھی اتنی لیتا ہے. جب آپ گندم پہ سبسڈی دیتے ہیں تو امیر کو بھی ملتی ہے. تو پھر آپ جو میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول صاحب کا یہی تھا کہ سبسڈی جو ہے دینی ہے، جو حکومت نے رعایت دینی ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ غریب ترین طبقے کو ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری اس ٹائم فائنینشیل سچویشن ہے، جو 78 ٹریلین روپیہ جو لائبلٹی ہے، اس کے ہوتے ہوئے از اٹ پاسبل؟ بالکل. میں آپ کو صرف سیاسی نعرے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں. یہ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی منشور دیا ہے وہ بڑا پریکٹیکل ہوتا تھا، وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کر دیا جاتا ہے. ہم نے کبھی دوسرے لوگوں کی طرح سے نعرے نہیں لگائے کوئی کہ میں کروڑ نوکری دے دوں گا جی، میں 50 لاکھ دے دوں گا. نہ کوئی پتہ. جب لوگوں نے پوچھا کہ نوکریاں نہیں مل رہی، انہوں نے بولا ہم نے آپ سے پوچھ کے تھوڑی دینی تھی، ہم نے تو دے دی. پوائنٹ ٹیکن. رائے صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کس کا انتظار کر رہی ہے؟ وہ مطلب منشور ان کے لیے ضروری نہیں ہے، اہمیت نہیں رکھتا، یہ آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر نون لیگ جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کر سکی. اور میں پنجاب میں دیکھ رہا ہوں، لاہور میں دیکھ رہا ہوں، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا. ابھی آپ کو نظر آیا کوئی نون والا؟ اچھا دولتالہ میں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی جھنڈا دکھائی نہیں دیا، اس کے تو ہم وٹنس ہیں. آپ جہاں بھی جائیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ لوگ خود ہی جھنڈے بنا رہے ہیں اور اپنے گھروں پہ لگا رہے ہیں. میں بھی آج نکلتا ہوں تو میں خود بہت حیران ہو جاتا ہوں. کمنگ ٹورڈز یور پالیٹکس، 90 کی دہائی میں آپ نے 3 دفعہ الیکشنز لڑے اور آخر کار جو لکی الیکشن ثابت ہوا وہ آپ کے لیے مشرف صاحب کا وقت تھا. جی ہاں، وہ آپ کے لیے لکی ثابت ہوئے مشرف صاحب؟ نہیں، وہ اس میں مجھے اپوزیشن میں ہی رہنا پڑا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2002 میں جو الیکشن تھا وہ اس کو بڑا، اس وقت گجر خان کے لوگوں سے میں آشنا ہو چکا تھا، یہ میرے ساتھ آشنا ہو چکے تھے ہماری. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جس انداز سے محبت دی وہ بھی دیدنی تھی. وہ میرا اس وقت بھی میرا خیال ہے 35-36 ہزار کی لیڈ تھی اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب بینگ اسپیکر، بینگ وزیر اعظم اور بینگ وفاقی وزیر، ان تینوں ادوار میں سب سے زیادہ آپ نے عوام کو کس دور میں ڈیلیور کیا اور آپ خود ذاتی طور پہ ان تینوں عہدوں میں سیٹسفائیڈ کس عہدے سے تھے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کا شکر ہے. اس میں آپ ایک اور عہدہ بھی شامل کر لیں، چیئرمین سوشل ایکشن بورڈ. بالکل بالکل. میں نے ہر عہدے میں جب جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، میری پارٹی نے دیا، لوگوں نے مجھے دیا، تو یہ کوئی قدرت کا بڑا، میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ میں نے ہر عہدے پہ ڈیلیور کیا. اور اب تو اتنی بڑی فہرست ہے جو میں نے کام کیے کہ لوگ مجھے یاد کراتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز بھی آپ نے کی ہے، یہ چیز بھی آپ نے کی ہے، یہ چیز بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اس کا بار بار تذکرہ کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تحصیل گجر خان پنجاب کی رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی تحصیل ہے اور یہاں کی جب ہماری عوام سے بات ہوئی تو وہ ان کی درینہ خواہش ہے کہ یہ اس کو ضلع بننا چاہیے. تو اگر آپ ایم این اے الیکٹ ہوتے ہیں، آپ کو ووٹ دیتے ہیں، تو آپ اس کے لیے کچھ کریں گے؟ میں نے ضلع بنانے کی بڑی بھرپور کوشش کی اور مجھ سے وعدہ بھی کیا گیا تھا. یہ ضلع بناتی ہے پروونشل گورنمنٹ. جب میں پرائم منسٹر بنا تو میرے پاس اس وقت صوبائی حکومت نہیں تھی، وہ پی ایم ایل این کی تھی. میں نے میاں شہباز شریف صاحب سے گزارش کی اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا اور میں نے انہی کے الفاظ جو تھے وہ آ کر جلسے میں دہرا دیے. اور میں نے ان کو کہا اگر آپ کو پیسے کی قلت ہے تو پیسے بھی ہم ارینج کر دیں گے. آپ کو ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے
लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो जी कोई कोर्ट्स का सिस्टम है, फिर उन्होंने कहा कि मैं मियाँ साहब से मशवरा करूँगा, लेकिन कई दफ़ा पेटी पॉलिटिक्स आ जाती है रास्ते में। वो आ जाती है। अच्छा राय साहब, हेल्थ की अगर बात करें, एजुकेशन की बात करें, बहुत बड़ी आबादी है, 8 लाख के करीब यहाँ की आबादी है। बॉयज़ कॉलेजेस गालिबन सिर्फ 2 हैं और गर्ल्स कॉलेजेस सिर्फ 4 हैं। यूनिवर्सिटी हालिया कैंपस जहाँ पे वो एक्टिव हो गया, तो आप उसके लिए कुछ करेंगे? कि मैं चाह रहा था कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हो, और अल्लाह पाक की मेहरबानी से आपने देखा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लेकर आया हूँ, जो कि पाकिस्तान की सीनियर तरीन यूनिवर्सिटी है और उसकी डिग्री की कोई अहमियत सबसे ज़्यादा है। वो आ गई है, दाखिले शुरू हो गए, और हमने अभी LLB में और IT की क्लासेस भी शुरू करवानी है, तो मेरा ख्याल है चंद दिनों में हो जाएंगी। जहाँ तक कॉलेजेस का तल्लक है, कॉलेजेस बिल्कुल कम है। ये सूबाई मैटर था, और सूबाई असम्बली में हम बहुत कम, हमारी कभी हुकूमत नहीं बनी, और जो लोग आज मेरे मुकाबले में आए, ये सारे सूबाई असम्बली के लोग हैं और इनकी हुकूमतें रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह ताला मैं अब जो मैं कहता हूँ ना कि मेरा नामुकम्मल एजेंडा है, उसमें सर फरिश्ता है कि गर्ल्स और बॉयज़ कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, क्योंकि यहीं लोग डिग्री लेके अपनी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करें। सेकंड लास्ट सवाल, आप गुजर खान की आवाम वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? वाई शुड दे वोट फॉर यू? आपको वोट क्यों करें वो? भट्टी साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं गुजर खान के अवाम को ये नहीं कहता कि मुझे वोट करो, मैं उनको कहता हूँ मेरिट पे वोट करो। जो आप समझते हैं मेरिट पे? जो आपकी सही नुमाइंदगी कर सके, जो आपको, मैं समझता हूँ कि मेरे लोगों को ये पता है कि मेरिट जो है वो किसका बनता है, काम के लिहाज से किसका बनता है, असेंबली में कारकर्दगी के लिहाज से किसके बनता है, और अल्लाह ताला ने जो मुझे मनाजिल जो है वो तय करवाई हैं ओहदों के लिहाज से, वो भी अल्लाह पाक ने मुझ पर करम किया है। और लोगों को ये पता है कि एज ए फार्मर प्राइम मिनिस्टर, एज ए स्पीकर ऑफ द असेंबली, एज ए फेडरल मिनिस्टर, मैं आई हैव बीन ग्रूम्ड नाउ टू सर्व देम बेटर। राय साहब, सहाफ़ी, एंकर, रिपोर्टर्स, अवाम सवाल करती है सियासतदानों से, आप कोई सवाल करना चाहते हैं किसी इदारे से, अवाम से, किसी शख्स से? मैं आवाम से सिर्फ यही एक सवाल करता हूँ कि वोट डालते वक्त क्या आप अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानकर ये बात सोचते हैं कि इस वोट का अहल कौन है? बहुत शुक्रिया राय साहब, थैंक